تیسرا کام نکاح کے اس عمارت کو پختہ بنانے کے لیے تیسرا کام یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت نکاح کی بنیادوں کو مضبوط بناؤ. نکاح کی بنیادوں کو مضبوط بناؤ. نکاح کی بنیاد مضبوط ہوگی تو نکاح پائیدار بھی ہوگی، دیرپا بھی ہوگی. نکاح کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ 4 چیزیں ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے. ان کو دیکھ کر اس میں سے جس چیز کا انتخاب کرنے کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کا انتخاب کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرو. لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، لدینہا. عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک تو اس کی خوبصورتی، جمال ہے بھائی، اور دوسرا اس کی مالداری، تیسرا اس کا حسب نسب، بیک گراؤنڈ، اس کا قوم قبیلہ، اور چوتھا جو ہے اس عورت کا تقوی. 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی. دوسری چیز کیا ہے؟ مالداری. تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ حسب نسب، قوم قبیلہ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تقوی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تقوی کو فوکس کرو، دینداری کو فوکس کرو، تقوی کو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خوبصورتی کو فوکس کرو گے تو خوبصورتی جاتی ہے، ختم. 40 سال سے اوپر چلے جائے بندہ تو ویسے ہی جناب وہ مرجھا جاتا ہے. مالداری کو فوکس کرو گے تو مالداری بھی ختم. حسب نسب کو فوکس کرو گے، قوم قبیلے کو فوکس کرو گے تو قوم قبیلہ بھی ختم. کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے. لیکن اگر تقوی کو فوکس کرو گے تو تمہاری زندگی جناب گلے گلزار ہو جائے گی. ہاں، دینداری کو فوکس کرو. یہ جو ہے نا جمال، خوبصورتی، یہودیوں کے ہاں خوبصورتیوں کو فوکس کیا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں مالداری کو فوکس کیا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں جناب حسب نسب، ذات پات کو دیکھا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے تقوی کو فوکس کرو، تقوی کو. جب تمہارے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان تقوی کا تڑکا ہوگا تو تمہارا رشتہ پائیدار بھی ہوگا، دیرپا بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، پرسکون بھی ہوگا، اور تمہاری نسلیں بھی جناب خوبصورت طریقے سے جناب پروان چڑھیں گی، اور معاشرہ تمہارا مضبوط ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے اپنی اولادوں کا نکاح کرتے وقت جناب آپ رشتے تلاش کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھا کریں کہ بھی خاتون جو ہے وہ تقوی دار بھی ہے کہ نہیں. کوئی جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو. شوہر سے کہاں ڈرتی ہے؟ ساس سسر سے کہاں ڈرتی ہے؟ معاشرے سے کہاں ڈرتی ہے؟ ابھی محلے داروں سے کہاں ڈرتی ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو پھر ساری چیزیں خود ہی لائن پر آ جاتی ہیں. اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں بھائی اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اپنے آپ سے اتنا نہ کرو. اللہ سے ڈراؤ، اللہ کے ساتھ اس کو مضبوط کرو. جب اللہ کے ساتھ مضبوط کرو گے تو آپ کو جناب چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اولاد کو پتہ ہے میرا پیو دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. باپ کہے نہ کہے اولاد نے نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اللہ کا حکم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں میری بات کی؟ تو یہ نکاح کی بنیاد ہے تقوی. جب تقوی ہوگا تو پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی. اس کو پتہ ہے میرے شوہر کے یہ حقوق ہے، میرے بیوی بچوں کے یہ حقوق ہے، میرے ساس سسر کے یہ حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. جو بیوی شوہر کے سارے حقوق پورا کرے، شوہر کی کیا مجال ہے کہ بیوی کے ساتھ لڑائی کرے؟ اور جو شوہر بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے تو بیوی کی کیا مجال ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ لڑائی کرے؟ آج یہاں پر جو لڑائی دنگا فساد ہمیں نظر آ رہا ہے نا جی، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تقوی نہیں. اور ضروری نہیں کہ عورت کے اندر ہی تقوی ہو، مرد کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے. مرد کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ساری ذمہ داری عورت پہ ہی نہ ڈالو. لیکن چونکہ مرد کے لیے رشتے کی تلاش ہوتی ہے، بیوی نے آگے نسل کی پرورش کرنی ہوتی ہے، عورت نے آگے جناب نسل کو تربیت دینی ہوتی ہے، تو اس لیے جب رشتہ تلاش کرو تو اس میں تقوی کو فوکس کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نا جی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے نا اس طرح رات کو چکر لگا رہے تھے، تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو گھر سے آواز آ رہی تھی. ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دو. یہاں تو تھوڑا بہت نہیں نا، زیادہ ملاتے ہیں.
وہاں بیٹی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ امی جان امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، رات کا اندھیرا، بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا عمر کو کیا پتہ ہے، عمر کہاں ہے؟ بیٹی نے کہا کہ اگر عمر کو نہیں پتہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ نہیں۔ اب یہ بات چیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر اس دروازے کے اوپر نشان لگا دیا۔ صبح جناب اپنی بیوی کو اور اپنی خادمہ کو اس گھر بھیجا، دونوں کو بلایا، بلا کر سب سے پہلے تو اس خاتون کو ڈانٹا کہ تم نے یہ بات کیوں کی تھی؟ اس خاتون نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو آزمانا چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی جسمانی طور پر تو بالغ ہے، روحانی طور پر بھی بالغ ہے کہ نہیں۔ روحانی طور پر بالغ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جسمانی طور پر ہم سب یہاں پر مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جناب طاقت عطا کریں، تو یہ تو جسمانی طور پر ہے۔ روحانی طور پر بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر میں بالغ ہوں جسمانی طور پر اور میں گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب روحانی طور پر میں بالغ نہیں ہوں۔ نابالغ بے وقوف ہوتا ہے نا جی، نابالغ کم عقل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، سمجھ بوجھ اس کے اندر کم ہوتی ہے۔ تو جو آدمی جسمانی بالغ ہونے کے باوجود بھی اگر گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی روح کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، اپنی روح کی حفاظت نہیں کر رہا۔ روح خراب ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح جسم خراب ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے۔ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو جسم خراب ہو رہا ہے، سوٹا لگا رہے ہیں تو جسم خراب ہو رہا ہے، شراب پی رہے ہیں تو جسم خراب ہو رہا ہے نا جی۔ اس طریقے سے روح بھی خراب ہوتی ہے، روح خراب ہوتی ہے روحانی بیماریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے روح خراب ہوتی ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں صرف اس کی آزمائش کر رہی تھی کہ یہ میری بیٹی جو ہے جسمانی طور پر جوان ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، روحانی طور پر بھی بالغ ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس عورت سے کہ اس بچی کا نکاح ہو گیا کہ نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اس بچی کا نکاح ہو گیا تھا لیکن اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اب یہ بیوہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کا رشتہ مجھے چاہیے بیٹے کے لیے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ آپ سے مانگتا ہوں۔ تو اس نے پھر جناب اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ اب یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ آخر ہم تو دیکھو نا بیوہ ہو تو نکاح ہی نہیں کرتے، سانو کواری چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کا نکاح بیوہ سے کیا۔ وجوہات کیا تھی پیچھے؟ وجوہات یہ تھی کہ اس بیٹی کے اندر تقوی موجود تھا۔ رات کے اندھیرے میں مدینے کے اندر رہتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اس کی تقوی کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح بیٹے سے کراؤں گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے نکاح کی بنیادوں میں سب سے مضبوط بنیاد وہ ہے تقوی۔ اب آپ کہیں پر شادی میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، ہیں بھئی، تو آپ نے نکاح کا خطبہ سنا ہوگا، اس خطبے میں تقوی کی آیات ہوتی، حالانکہ ان آیات میں نکاح کا لفظ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی آیات تلاوت کرتا ہے نا جی، تقوی کی آیات، یہی آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ بھائی بتانا مقصود تھا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، شہوت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں ہے، عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، تقوی کی بنیاد پر جناب یہ رشتہ قائم ہے، اور یہ رشتہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تقوی اس کے اندر موجود رہے گا۔ جب اپنی لالچ آ گئی اور اپنی خواہشات آ گئیں اور تقوی نکل گیا تو اس رشتے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی نکاح کرتے وقت نکاح کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، نکاح کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، تقوی کے اوپر ہونی چاہیے۔